بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، احتساب عدالت لاہور نے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے برات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور اس وقت کی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت نے نیب کام کو نواز شریف کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے پر مجبور کیا۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ فیصلہ آیا ہے ایک پلاٹ کی الاٹمنٹ میں، جس میں مختلف شخصیات شامل تھیں۔ ایک پلاٹ الاٹ ہوا جس میں نواز شریف کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ اس وقت وزیر اعظم تھے سو ان کو بھی اس میں انہوں نے رگڑ دیا اور ان کے خلاف مقدمہ بنا دیا اور باقی لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈالے رکھا۔ ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف کی ساکھ کو تباہ برباد کیا گیا۔ یہ بات احتساب عدالت نے کہی ہے۔ احتساب عدالت نے قرار دیا ہے کہ ریفرنس کے الزامات میں نواز شریف کا کردار شریک ملزموں سے بھی کم ہے۔ عدالت نے نواز شریف اور ان کی جائیدادوں کے 27 شیئر ہولڈرز کی منجمد جائیدادیں بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیب کیس پراپرٹی اپیل کا وقت ختم ہونے کے بعد ریلیز کر دے۔ فیصلے کی کاپی چیئرمین نیب، ڈپٹی اسپیکر، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب کو بھجوا دی گئی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سینئر اسپیشل پراسیکیوٹر اسد اوان کو حقائق کا علم ہونے کی بنیاد پر عدالتی معاون مقرر کیا گیا۔ سینئر اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینا قانون کے مطابق نہیں تھا۔ اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ نئی نیب ترمیم کے بعد نواز شریف کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ احتساب عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت خاموش تماشائی نہیں بن سکتی، لہذا نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ تعمیل کنندہ کا بیان ریکارڈ نہ کرنے پر اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جتنے مقدمات بنائے گئے ان کا پس منظر سیاسی تھا۔ نواز شریف کو ملکی سیاست سے نکالنے کے لیے ہر وہ قانون استعمال کیا گیا جو حکومت استعمال کر سکتی تھی۔ نواز شریف کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ سیاست سے انہیں باہر نکالنا چاہتے تھے۔ نواز شریف ان کے سینے پر تیر کی طرح چبھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو چور ڈکیت بنا کر ہم جب باہر نکالیں گے لوگ انہیں بلا دیں گے اور پھر اس ملک میں عمران خان کی حکومت اور عمران خان کا توتی بولے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران خان کی 4 سال بعد حکومت ختم ہو گئی۔ اب وہ مقدمات کی سماعت ہو رہی ہیں آزادانہ ماحول میں، آپ کہہ لیجئے جس طرح مرضی کہہ لیجئے، کہ وہی نیب آج ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سارا کا سارا جھوٹ تھا نواز شریف کے خلاف۔ وہی جج اب کہہ رہے ہیں یہ سیاسی مقدمات تھے، نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی
باقی مقدمات میں بھی نواز شریف بری ہو جائیں گے۔ نواز شریف کے بری ہونے کی دیر ہے، ملک کی سیاست میں ایک طوفان آ جائے گا۔ وہی نواز شریف جسے کل تک عمران خان چور ڈکیت کہتا تھا، منہ چھپائے پھریں گے۔ نواز شریف نے سیاسی لحاظ سے جو میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے سامنے تو وہ عمران خان اور ان کے حمایتی بچگانہ حیثیت رکھتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نواز شریف نے اپنے آپ کو اس سطح پر نہیں لے کر آئے جس سطح پر عمران خان اپنے آپ کو لے کر آئے۔ انہوں نے باوقار طریقے سے اپنی زندگی بسر کی۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ قانون کی جنگ لڑ کر آزادی کے ساتھ اپنے سیاست کر سکیں۔ انہوں نے ان کی سیاست کی راہ میں ہونے والے ان تمام قوانین کو عدالتوں میں چیلنج کیا، لیکن بدقسمتی تھی کہ ایک خاص عرصے کے دوران ایک خاص لاٹ چیف جسٹس بنتی رہی، جج آتے رہے کہ جو صرف نواز دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے، کسی نے اپنا کوئی انتقام لیا، کسی نے کچھ کیا، نواز شریف کو انتقام کا نشانہ بناتے رہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے لوگ پچھتائیں گے، نہ ثاقب نثار کہیں نظر آتا ہے، نہ کھوسا نظر آتا ہے، اور نہ اور دوسرے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سیاسی لحاظ سے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اب ان کے لیے منہ چھپانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک عدالت کا فیصلہ ہے ارشد ملک کے بارے میں، آپ نے دیکھا ناصر بٹ نے جو ویڈیوز لیک آؤٹ کی، کس طرح ارشد ملک کو بلیک میل کر کے ان کو ان کی ویڈیوز دکھا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا۔ پھر کس طرح مینج کرتے رہے وہ جرنیل جو اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں کہ ہم نے 2 سال کی محنت کی ہے، نواز شریف کی اگر آپ نے ضمانت لے لی تو ہمارا سب کچھ کیا ذرا فارغ ہو جائے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف دوبارہ برس اقتدار نہ آئے، اور اس کی راہ میں جتنی رکاوٹیں بن سکتی ہیں ڈالی۔ آج وہ کہاں ہیں؟ میں یہ بہت پہلے بھی کہتا تھا کہ پرویز مشرف نے ایک بار نواز شریف کو نکالا تھا، میں نے کہا نواز شریف تو زندہ سلامت پاکستان آ گئے، لیکن جب پرویز مشرف نے ملک چھوڑ دیا، بھاگ گیا، تو اس کے لیے زندہ آنا پاکستان میں ممکن نہیں تھا۔ ابھی ان لوگوں کا احتساب ضرور ہوگا جنہوں نے نواز شریف کو نائل قرار دلوایا، ملک کی سیاست سے نکلوایا، ان کی حکومت کا تختہ لٹوایا، وہ بھی تیار ہیں احتساب کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب لوگ احتساب کی چکی میں پسیں گے، اور نواز شریف کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے لوگ بالآخر حساب دیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی اور اب کی جو عدالتیں موجود ہیں ان میں بھی۔ شکریہ۔